بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں نے آج آپ سے اپنی کتاب کے بارے میں جو حج کا سفر نامہ ہے، جو اس سفر نامے کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ حج کی پرفارمنس کے دوران لکھا گیا، اور مکہ مکرمہ میں اور مدینہ المنورہ میں میں نے جن مقدس مقامات کا وزٹ کیا، اس دوران جو جذبات آئے اور میں نے وہیں اسی وقت لکھ لیے، تو یوں یہ اللہ کعبہ بندہ جو ہے بیت اللہ اور روضہ رسول کی چھاؤں میں بیٹھ کر لکھا گیا منفرد سفر نامہ حجاز ہے۔ اور یہ میرے دل کی آواز ہے کہ میرے دل میں جو آئی میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ کعبہ اور بندہ اس کتاب کا نام ہے۔ اور یہ کتاب کا نام کیسے میرے ذہن میں آیا کہ میں وہاں بیٹھا ہوا تھا، کاغذ قلم میرے پاس تھا اور سامنے کعبہ تھا، اللہ کا گھر تھا، اور میرے ذہن میں فوراً آیا کہ اس کتاب کا نام ہونا چاہیے کہ اوپر اللہ، سامنے کعبہ اور یہ عاجز بندہ، اللہ اور کعبہ اور بندہ، اس طرح اس کتاب کا نام منتخب ہو گیا۔ اور ماشاءاللہ یہ 2012 میں جب میں نے حج کیا تو اس دوران یہ سفر نامہ حجاز لکھا تھا، اور یہ اتنا مشہور ہوا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے ڈفرینٹ ایڈیشن چھپ چکے ہیں۔ یہ تازہ ترین ایڈیشن جو ہے یہ نیشنل بک فاؤنڈیشن یعنی گورنمنٹ آف پاکستان نے شائع کیا ہے، اور اس کے 25,000 سے زیادہ کتابیں سیل آؤٹ ہو چکی ہیں۔ آپ حج کے دن ہیں اور آپ حج کے لیے جا رہے ہیں تو یہ اللہ کعبہ اور بندہ کا مطالعہ ضرور کریں۔ یہ ایسا منفرد سفر نامہ حجاز ہے جو حج کے دوران لکھا گیا، یعنی حج کرتے ہوئے حج کی مختلف جو سٹیجز ہیں وہ ان کو پرفارم کرتے ہوئے، صحیح کرتے ہوئے، طواف کے وقت جو خیال آئے، سامنے کعبہ اللہ ہو، کعبے کی دیواروں پہ آپ چمٹ رہے ہوں، اور پھر لوگ ہجر اسود کے لیے تگ و دو کر رہے ہوں، صحیح کر رہے ہوں۔ صحیح جو ہے حضرت حاجرہ علیہ السلام کی مجھے ہمیشہ ہانٹ کرتی ہے، اور بڑا ہی مجھے تصور آتا ہے حضرت بی بی حاجرہ کیسے اپنے بچے کے لیے پانی کی تلاش میں سرگرداں تھی، اور کیسے وہ صفا اور مروہ کے چکر لگا رہی تھی۔ اس کا میں نے خاص طور پہ ذکر کیا ہے۔ پھر جب کعبہ پہ پہلی نظر پڑی تھی تو پڑی رہ گئی تھی، کیا جذبات تھے وہ میں نے سارے اس میں لکھے ہیں۔ تو آپ کو قدم قدم پہ محبت کا، عقیدت کا، سرشاری کا، جذبے کا، مستی کا ملے گا کہ کیسے بندہ سرشار ہو جاتا ہے۔ یہ دو ہی جگہ ہیں مسلمان کے لیے، ایک مدینہ اور ایک مکہ، اور کعبۃ اللہ اور روضہ رسول۔ اس کے علاوہ دنیا میں ہے کیا؟ وہاں جا کے بندہ کھو جاتا ہے، اپنے آپ کو بھول جاتا ہے، ایسے لگتا ہے کہ بندہ ہے اور اللہ ہے اور روضہ رسول ہے، اور وہ وہیں رہ جائے، وہیں پڑا رہ جائے، وہیں پڑے رہنے سے ہی کام ہوں گے۔ اور سارا اس کتاب کے بارے میں جو مختلف راہ ہیں ان کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حسن نثار صاحب نے لکھا کہ میں نے مکہ مدینہ کے معطر حوالے سے بے شمار ردادیں پڑھی ہیں، لیکن ڈاکٹر آصف جا وہ لکھتے ہیں، حسن نثار صاحب وہ پہلا حاجی ہے جو وہاں بھی مخلوق کی خدمت اور مسیحائی میں مگن رہا۔ یوں ایک حج کے دوران جانے کتنے حج کر گزرا کہ عبادت کے ساتھ خدمت کے ذریعے بھی عبادت اس کی عادت ہے۔ پاکستان میں کہیں زلزلہ آ جائے، سیلاب چھا جائے یا کوئی آفت، تو اللہ کے بندہ اپنے جیسے دیوانوں کی ٹیم اور دعاؤں کی گٹھی لے کر پہنچ جاتا ہے۔ اور مولانا طارق جمیل صاحب مبلغ اسلام جو ہیں وہ لکھتے ہیں کہ حج کا سفر اسلام کا خوبصورت ترین فریضہ ہے۔ یہ دراصل سفر عشق ہے۔ مولانا طارق جمیل کہہ رہے ہیں اس سفر کا حقیقی مزہ وہی لے سکتا ہے جس میں رگ عشق ہو، اور ڈاکٹر عاصم محمود جا کی تحریر میں وہ رنگ نمایاں نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے قارئین کے لیے مفید اور مشعل راہ بنائے۔ میرے استاد محترم اور پاکستان کے مایہ ناز سفر نگار جن کے سفر نامے بہت عظیم سفر نامے انہوں نے لکھے ہیں، مستنصر حسین تارڑ صاحب لکھتے ہیں کہ اللہ کعبہ اور بندہ سفر حج کا ایسا براہ راست آنکھوں دیکھا حال ہے، یعنی یہ کتاب سفر حج کا آنکھوں دیکھا حال ہے جس کے بارے میں مختصر دباچہ نہیں کئی کتابیں لکھی جا سکتی ہیں۔ اسے پڑھتے ہوئے ایک آرزو جنم لیتی ہے کہ کاش میری آنکھیں عاصم محمود جا یعنی مجھ ناچیز کی آنکھیں ہوتی، وہ سب پر نور، مجنوں خیز اور سرمدی مناظر جو ان آنکھوں نے دیکھے میری آنکھیں بھی دیکھتی۔ بے شک سفر حج کے آج تک سینکڑوں نہیں ہزاروں سفر نامے لکھے گئے ہیں، آئندہ زمانوں میں بھی لکھے جاتے رہیں گے، لیکن اللہ کعبہ اور بندہ ابھی عاصم محمود جا کے ہاتھوں اور پاؤں کی باتوں کی گواہیوں کے باعث اپنے ایک الگ اور ممتاز مقام پر فائز رہے گا۔
مشہور اسکالر اور کالم نگار، تجزیہ نگار اور یا جان مقبول لکھتے ہیں، آصف محموجہ ان خوش نصیبوں میں سے ہیں جنہیں دیار حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے بلاوا آیا اور اس کی زیارت سے مشرف ہوئے۔ یوں یہ روحانی کیفیت ایسی ہوتی ہے جسے الفاظ کے جامع میں ڈالنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے کہ لفظ اس کیفیت کا نہ تو بوجھ اٹھا پاتے ہیں، نہ ہی کوئی حرف اس کی صحیح روح کو بیان کر سکتا ہے۔ لیکن اگر آصف محموجہ جیسی نظر اور ان کی طرح کا گداز دل رکھتا ہو تو پھر اللہ کعبہ اور بندہ جیسا سفر نامہ حجاز جنم لیتا ہے۔ اس کے ہر صفحے پر ایک حیرت کا جہاں ہے، بندگی کی ایک معراج ہے اور عشق کی سلگتی ہوئی چنگاریاں ہیں۔ یہ سفر نامہ ایک محروم دید کی آتش شوق میں اضافہ کرتا ہے اور وہاں جا کر لوٹ آنے والوں کو پھر اس دیار کی ہڑک لگا دیتا ہے۔ تو یہ کتاب ہے جی، یہ حج کا سفر نامہ ہے۔ حج پہ جا رہے ہیں تو اس کو پڑھ کے جائیں گے تو آپ ایک جذبے سے اور ایک محبت سے اور عقیدت سے اور آپ حج کریں گے۔ ایک دو صفحات میں سے کچھ اقتباس پڑھ کے سناتا ہوں کہ جب میں ریاض الجنت میں گیا تھا تو میرے کیا جذبات تھے، تو میں نے اسی وقت انہی گھڑیوں کو سمیٹتے ہوئے لکھا تھا کہ کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جو ریاض الجنہ ہے وہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ میرے گھر اور ممبر کے درمیان کی جگہ جو جنت کا ٹکڑا ہے۔ جب میں وہاں گیا تو میں نے ایسے ہی محسوس کیا کہ میں جنت میں ہوں۔ تو میں نے اس وقت لکھا تھا وہیں بیٹھے ہوئے ریاض الجنت میں کہ رات 1 بجے کا وقت ہے، میں جنت میں ہوں، زندہ جنت میں، ریاض الجنہ میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ جگہ ہے، یہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ تو میں نے لکھا تھا میرے نصیب جاگ گئے، مجھے سب کچھ مل گیا، میری امیدیں، میری آرزویں پوری ہو گئیں۔ نبی مکرم خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ سچ ہے۔ آپ نے فرمایا میرے گھر اور ممبر کے درمیان کی جگہ جنت کا ٹکڑا ہے، میں آج وہاں ہوں، بیٹھا ہوں، ذکر و اذکار میں مصروف ہوں، درود و سلام کا نذرانہ پیش کر رہا ہوں۔ اللہ نے اپنے گھر بلا لیا، نبی جی کے گھر کا، نبی مکرم کی مسجد کا، مسجد نبوی کا، روضہ رسول کا دیدار کرایا، اس سے بڑا احسان کیا ہوگا۔ ریاض الجنہ میں نے جی بھر کے نفل پڑھے، بار بار پڑھے۔ یا جنت کا سا ماحول ہے، ٹھنڈک ہے، خنکی ہے، مہک ہے، خوشبو ہے، روشنی ہے، نور ہے، روحانیت ہے، رومانیت ہے، پیار ہے، چین ہے، سکون ہے۔ میرے قلم اور میری کتاب کے صفحات متبرک ہو گئے ہیں، یہی جنت میں بیٹھا میں یہ سطریں قلم بند کر رہا ہوں۔ یہ بابرکت کتاب ہے، بابرکت الفاظ ہیں جو جنت میں بیٹھ کر لکھے گئے ہیں۔ میری آرزو، امیدیں، کوششیں سب تمام ہو گئی، پوری ہو گئی۔ سو نہیں رہا، خواب نہیں دیکھ رہا، کھلی آنکھوں سے دل و دماغ کی توجہ کے ساتھ میں نے جنت میں نوافل پڑھے ہیں اور جنت میں بیٹھ کر میں لکھ رہا ہوں۔ لوگ حیران ہو رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں، کوئی نفل پڑھ رہا ہے، کوئی رو رہا ہے، کوئی تلاوت کر رہا ہے، کسی کی آہیں ہیں، کسی کی سسکیاں ہیں، چیخیں ہیں، مگر عام سا بندہ لکھنے میں مستغرق ہے۔ شرطے سب کو اٹھا رہے ہیں، جلدی کا کہہ رہے ہیں، میری طرف دیکھتے ہیں، دیکھ کر پلٹ جاتے ہیں۔ اس مجنوں کو، اس سادہ سے بندوں کو نہ اٹھا رہے ہیں، نہ کچھ کہہ رہے ہیں۔ اللہ ان کو خوش رکھے، میں لکھتا جا رہا ہوں اور لکھتا جا رہا ہوں۔ تو یہ دیکھیں، یہ جذبات ہیں جو میں نے لکھے، اور اسی طریقے سے اس کتاب میں آپ کو جگہ جگہ جذبات نظر آئیں گے اور میرے دل کی باتیں نظر آئیں گی کہ کیسے ایک مومن کا دل کعبہ پہ پہلی نظر پڑتی ہے، روضہ رسول میں جاتا ہے، کیسے کیسے جذبات امڑ آتے ہیں۔ سب کے جذبات امڑتے ہیں، مگر اللہ نے مجھے توفیق دی ان کو لکھنے کی اور آپ تک پہنچانے کی۔ آپ حج پہ جا رہے ہیں تو اللہ کعبہ اور بندہ پڑھ کے جائیں گے تو زیادہ اچھے طریقے سے حج کر کے جائیں گے۔ تو اس عاجز کو بھی، مجھے اور میری فیملی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ پہلی دفعہ جو پاکستان کی وزارت مذہبی امور ہے انہوں نے بھی اس کتاب کو ریکمینڈ کیا ہے اور حاجیوں کو کہا ہے کہ اس کتاب سے استفادہ کریں، اس کتاب کو پڑھ کے آپ بہتر طریقے سے حج کر سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو حج مبارک کرے اور اللہ تعالیٰ پاکستان پہ اور پوری اسلامی دنیا پہ اپنا کرم کرے۔ اللہ سے پاکستان کی سلامتی کے لیے اور میرے لیے اور میرے بچوں کے لیے دعا ضرور کریں۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔